بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ چلو کتاب پڑھیں کیمپین کی سیریز لائیو بک ریڈنگ کے 21ویں ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، جہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کے 21ویں پارے کے تفسیری نکات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ سورہ اور یہ پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ نہ کرو، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، اور ان کے ساتھ اگر گفتگو بھی کر رہے ہو إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ایک اچھے طریقے سے ان کے ساتھ مجادلہ کرو۔ یعنی اگر کسی غیر انسان کے ساتھ کہ جو آپ کے مذہب کا نہیں ہے، آپ کے دین کا نہیں ہے، اس سے آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ گفتگو کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہترین انداز میں آپ اس کے ساتھ گفتگو کیجئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ۔ یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، اس سے پہلے جب قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے آپ کوئی بھی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، نہ آپ نے کوئی چیز اس سے پہلے لکھی ہے۔ اس کی گفتگو ہم لوگوں نے پہلے پیش کی تھی، جہاں پر پیغمبر کے بارے میں ایک صفت لفظ امی کا آیا تھا۔ وہاں پر یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ پیغمبر اگر امی ہیں تو امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، اور اس کی مکمل دلائل آپ کے سامنے بیان کر دی گئی تھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو اللہ کا حکم موصول ہوا تھا کہ آپ کسی بھی طریقے کی چیز کو نہیں لکھیں اور نہ پڑھیں۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اگر پیغمبر کسی بھی طریقے کی اکیڈمک ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو رہتے تو لوگ الزام یہ لگاتے کہ پیغمبر کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے یہ اسی اکیڈمی کا نتیجہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا اور حقیقت بھی یہی تھی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا پیغمبر کو کسی بھی درسگاہ میں نہیں بھیجا تاکہ یہ سمجھ میں آ سکے کہ یہ قرآن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 61 میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر تم مشرکین سے پوچھو گے، جو بت پرست ہیں ان سے پوچھو گے کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنایا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں وہ کس نے بنائی ہیں، تو وہ لوگ بھی پلٹ کر اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے۔ یہاں سے ایک صاف بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں ان کے دل میں بھی، ان کی فطرت کے اندر بھی ایک توحید موجود ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ دلائل کی بنا پر ان کا ظاہری جو عمل ہے اور ظاہری جو عقیدہ ہے وہ کسی اور گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد باتوں کو بیان کیا ہے، جس میں سر فہرست ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی خاص پیشن گوئی، کہ جہاں پر غلبت الروم کا آپ جملہ دیکھ سکتے ہیں، اور جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت جو ایران اور روم کے درمیان ایک جنگ تھی، اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ اس میں روم پوری طریقے سے ہار جائے گا، اور جو ایران کی طرف سے لڑائی لڑی جا رہی تھی وہ لوگ جیت جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی تب ہوئی تھی جب رسول اللہ مکے میں تھے، تو لہٰذا لوگوں کے لیے قرآن کی جو لیجیٹیمیسی تھی اور اس کی جو آتھینٹسٹی تھی وہ مکمل طور پہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ قرآن مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ورنہ اس طریقے کی پیشن گوئی رسول اللہ کی طرف سے جو ہوئی ہے اور جو قرآن کی طرف سے اعلان ہو رہی ہے وہ ممکن نہیں تھی۔ اسی طریقے سے سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انفاق کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، اس کے اندر آسمان و زمین کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں۔ اس میں جو مؤمن لوگ نہیں ہیں ان کی فکر کرنے کا جو انداز ہے اس کے بارے میں گفتگو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر ربا خواری، ربا کے حوالے سے بہت گفتگو ہے کہ اس کے حوالے سے کافی مذمتی جو بیانات ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آیت نمبر 7 کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مؤمن نہیں ہیں، کہ وہ صرف دنیا کی ظاہری پہلو کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے باطن سے یا اس ظاہر کے پیچھے جو باطن چھپا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم آ کر خمس دیں گے تو ہمارے پیسے کا گھاٹا ہے، اگر ہم آ کر زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا پیسہ جا رہا ہے، اگر ہم صدقہ دیں گے، انفاق کریں گے تو ہمارا پیسہ گھٹ رہا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹریڈ کرو، اس کے ساتھ تجارت کرو. تم اگر 1 دو گے تو اللہ تعالیٰ 10 دے گا. تو ان کو یہ باطن سمجھ میں نہیں آتا ہے. اگر غور کریں تو اس دنیا کے اندر بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جہاں پر ظاہری نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد فائدہ ہوتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بہار کا جب موسم آتا ہے یا اس سے پہلے جو مالی ہوتا ہے اور جو پیڑ پودوں کی رکھوالی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، وہ آ کر بہت سارے پیڑوں کو کاٹ دیتا ہے. اس کاٹنے کے نتیجے میں جبکہ اس ٹائم کے اوپر نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل کے آتا ہے کہ ایک نیا پہلو اس پیڑ کے اندر نکل کے آتا ہے، ایک نئی زندگی اس پیڑ کو مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی فلسفے کی بیسس پر پوری دنیا کو خلق کیا ہے اور اسی فلسفے کو اپنے دین کے اندر اور مذہب کے اندر بھی امپلیمنٹ کیا ہے. آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو خلق کیا ہے اور آپ کے نفس سے، آپ ہی کے حصے کے طور پہ، آپ کے وجود کے حصے کے طور پہ آپ کے لیے ازواج کو خلق کیا ہے، مردوں کے لیے زوجاؤں کو خلق کیا ہے. اور اس کا نتیجہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے سکون حاصل کر سکیں. یقیناً ایک شادی کے نتیجے میں جو ایک شوہر اور ایک زوجہ ہیں، اس شادی کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ شوہر اور یہ زوجہ ایک دوسرے سے سکون میں زندگی بسر کریں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 22 کے اندر کہ یہ جو آپ کی زبانیں الگ ہیں، یہ جو آپ الگ الگ ہیں، یہ جو اختلاف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اختلاف ہی اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانیاں بنائی ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ لوگ الگ الگ زبانوں میں بات کرتے ہیں، الگ الگ طریقوں سے خلق ہوئے ہیں. آیت نمبر 39 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ربا کو غلط قرار دیا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ گفٹس دیتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں ایک خاص فائدہ حاصل ہو سکے. حالانکہ کوئی آفیشیل طریقے سے ربا نہیں لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ربا کے اندر ایک تجارت کا ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے لیکن ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کا اشارہ کر رہا ہے کہ فَلَا يَرْبُ عِنْدَ اللَّهِ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ایک اعلان کر رہا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر مؤمنین کی مدد کرنا جو ہے بہت یہ حقیقت کا ایک پہلو ہے اور ہم نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے، ہم نے اوپر واجب قرار دے دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مؤمنین کی مدد کرتا ہے. آیت نمبر 53 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ 52 اور 53 کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کے تصور کو ایک الگ انداز سے پیش کیا ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ تو زندہ ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن یہ فی الواقع اور حقیقت امر میں یہ مردہ ہیں. تم ان کی بات کو نہیں سن پاؤ گے اور یہ تمہاری بات کو نہیں سنیں گے. پیغمبر سے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اصل فنکشنالٹی ہوتی ہے انسان کی اس زندہ رہنے کی وہ ان کے اندر سے نکل کے سامنے نہیں آ پا رہی ہے. آپ کان اس لیے اللہ نے آپ کو دیے ہیں تاکہ آپ سن کے حقیقت کو سن سکیں، آپ آنکھوں سے حقائق کو دیکھ سکیں، لیکن اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو آپ میں اور اس شخص میں کہ جو مردہ ہو گیا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، کوئی فرق نہیں بچے گا. اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہو جاتا ہے. سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو ان حکیم کی ذات کے اوپر نام رکھا ہے کہ جن کا نام لقمان تھا. حالانکہ ان کے پیغمبر ہونے میں شک ہے کہ وہ پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں اور روایات کی بیسس پر وہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن وہ اتنے حکمت والے تھے، اتنے حکیم اس معنی میں تھے کہ ان کے پاس علم موجود تھا، ان کے پاس وہ باتیں موجود تھیں کہ جو آپ کے لیے نصیحت کے طور پہ وہ پیش کر سکتے تھے. انہوں نے اتنے متعدد بیانات دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیانات کو اس قرآن کے اندر ذکر کیا ہے اور اس سے ایک درس کے طور پہ لوگوں کے لیے اس کو پیش کیا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد باتیں ہیں آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ توحید کے متعلق بھی گفتگو کرتا ہے. اسی طریقے سے اشارہ کرتا ہے موت اور اس کے احوال کے بارے میں. اور اس سورہ کی آیت نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مذمت کر رہا ہے ان لوگوں کی کہ جو لہو الحدیث کی طرف جاتے ہیں. لہو الحدیث متعدد روایات کی بنا پر وہی غنا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. آیت نمبر 18 اور 19 میں ہم دیکھتے ہیں سورہ لقمان کی
کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے زبان کے متعلق اور عمل کے متعلق ایک اعتدال کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ کبھی بھی، اور یہ سب کی سب باتیں جناب لقمان کی زبان سے بیان ہو رہی ہیں، کہ کبھی بھی زمین کے اوپر تکبر کے ساتھ نہ چلو اور اپنی آواز اور اپنی بات کے اندر بھی ایک اعتدال کی رعایت کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اعلان کر رہا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ ایک طریقے سے وہ تمام تر علم جو مخصوص ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کا اعلان یہاں پر ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علم اپنے آپ سے مخصوص رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ علم غیب کوئی اور نہیں جان سکتا ہے۔ یہاں سے ان کے لیے ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر بہت سی چیزوں کو اپنے سے مخصوص رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے صرف اور صرف۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شفاعت اللہ تعالیٰ کی ہے صرف اور صرف۔ ان تمام آیتوں کو اگر ہم بغور دیکھیں اور اس کا تجزیہ کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ذاتی طور پہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دے کسی اور کو تو اللہ تعالیٰ ان تک کے ان چیزوں کو شیئر کر لیتا ہے، ان کو اجازت دے دیتا ہے کہ اس علم سے استفادہ کر لیں، اس شفاعت سے استفادہ کر لیں، اس حکومت سے استفادہ کر لیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی علم ہے اس میں ہم کسی کو شریک جان رہے ہیں، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے۔ اگر وہ پیغمبر کو وہی علم دے رہا ہے، جیسا کہ آیات کے اندر اس طریقے کا اعلان ہے کہ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تم لوگ اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہو اور تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے، لیکن وہ علم غیب جو اولیاء اللہ کے پاس ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، یہ اکتسابی علم غیب ہے، یہ اکتسابی شفاعت ہے، یہ اکتسابی حکومت ہے، یہ تمام تر اختیارات اکتسابی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بشارتیں، معاد کے بارے میں گفتگو کی ہے، عظمت قرآن کے بارے میں گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے بارے میں گفتگو کی ہے، کیسے روز قیامت کے حادثات رونما ہوں گے، اور متعدد گفتگو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتا ہے کہ جو سورہ احزاب جنگ احزاب کے ساتھ ساتھ کافی کچھ دوسری باتوں کو بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، جس میں سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو نساء النبی ہیں، یعنی جو امہات المؤمنین ہیں، پیغمبر کی زوجات ہیں، وہ جس طریقے سے ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی برتر و بالا ہے اور دوسروں کی بنسبت بافضیلت تر ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت ہی سخت الفاظ میں اور سخت جملوں میں یہ بیان کر دیا ہے کہ یا تو تمہیں اللہ تعالیٰ اور روز آخرت اور پیغمبر کی ہمراہی کرنا ضروری ہے، یا پھر آپ کو دنیا کی طرف جانا ہے۔ اگر دنیا چاہتی ہیں تو پھر پیغمبر کی طرف آنا آپ کے لیے سخت ہو جائے گا، کیونکہ پیغمبر کی ہمراہی اتنی آسانی سے نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ تم میں سے اے زوجات نبی، اے وہ خواتین کے جن کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ پیغمبر کی زوجہ بن سکیں، ان کے لیے یہ اسٹرکٹنس بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر انہوں نے کوئی اچھائی کی ہے تو ان کا مقام و مرتبہ بہت بالا ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر انہوں نے کوئی غلطی کر دی، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اس غلطی کی سزا بھی ان کو 2 برابر ملے گی۔ لہٰذا یہ مت سوچیں کہ اگر کسی کو کوئی فضیلت نصیب ہوتی ہے تو وہ فضیلت نصیب ہونے کی وجہ سے اس کے لیے تمام تر زندگی اچھی ہے اور تمام تر اعمال اس کے مقبول ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کو کئی زاویوں سے بیان کیے دے رہا ہے۔ پہلا زاویہ تو یہی ہے کہ زوجات نبی یہ نہ سوچیں کہ وہ معصومہ بن گئی ہیں، نہیں، بلکہ ان کی طرف سے بھی غلطی کا امکان ہے، لیکن یہ غلطی ایک نارمل غلطی بھی نہیں ہے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی، اگر پیغمبر کی بیویوں میں سے کسی نے بھی کوئی غلطی کی تو اس کا ڈبل عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا۔ ہو سکتا ہے عام لوگ اگر غلطی کریں تو ان کو خالی سنگل عذاب ملے۔ یہاں پر پارہ نمبر 21 کے تفسیری نکات ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 22 کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔